जैसे ही मतलब आप लोगों का सॉरी, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की है और आप लोगों ने भी नहीं बताया। अभी स्क्रीन शेयर हो गई, तो पहले स्क्रीन शेयर नहीं थी। इस दौरान मैंने आप लोग को ये बताया था कि कोहा के दो इंटरफेसेस हैं। एक होता है हमारे पास यूज़र इंटरफेस, और एक होता है हमारे पास लाइब्रेरी इंटरफेस आईपी। ये हमारे पास लाइब्रेरी इंटरफेस है जो अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं यूज़र नेम 1 देता हूँ। आप लोगों को कल मैं जो जो इंस्टॉलेशन हमने की है उसका मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि उस पे हम मतलब यूबंटू पे जब हम लॉगिन होते हैं तो उसके बाद हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसमें। फ़िलहाल मैं आप लोगों को आज के लॉगिन का तरीका बताता हूँ कि आपको हमें एक किताब की एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन होना पड़ेगा। मैं लॉगिन होता हूँ। सबसे पहला जो स्क्रीन है जो आप लोग को नज़र आ रहा है, इसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, तो इसमें मेरे मतलब सामने जो लाइब्रेरी इंटरफेस के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो ओपन हो गए हैं। सबसे पहले काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी मतलब लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने पैटर्न्स की एंट्री करनी है। पैटर्न्स की एंट्री के लिए मतलब पैटर्न कैटेगरी डिफाइन करने हैं, वो फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज सिंपल सा जो सबसे पहले मतलब जो आज आए हैं और उन्होंने पहले कोहा पे काम नहीं किया है, तो उनके लिए इतना आप देख लें कि सबसे पहले आप लोगों ने किताब की एंट्री कैसे करनी है। तो वो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने लॉगिन होना है, लॉगिन हो गए। उसके बाद हम आएंगे कैटलॉगिंग मॉड्यूल में। कैटलॉगिंग मॉड्यूल में आने के बाद आप इधर देख लें, आप न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। न्यू रिकॉर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क का बताता चलूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप अपना फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे। मैं डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप देख लें कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 10 पेजेस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 10 पेजेस होते हैं हमारे पास, जो 0 से स्टार्ट है और 9 तक जो है इसमें पेजेस हैं। अभी अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, इसमें हम जो है एंट्री कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंशाल्लाह जब ये ट्रेनिंग ख़त्म होगा तो फिर आप लोग को मतलब याद होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, और आप लोग खुद भी अपने लिए अलग एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट टाइटल एंटर करना है किताब का, एक सेशन नंबर एंटर करना है, मैंने वो जो है उसमें एक सेशन नंबर, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट हेडिंग्स और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप कह रहे हैं कि मैंने ये एंटर करने हैं, कॉल नंबर्स वगैरह। तो फिर आपको 10 पेजेस की क्या ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के अख्ताम पे आप लोग इस काबिल होंगे कि मैं आप लोग को आप अपने तरीके से जो डिज़ाइन करना चाहते हैं फ्रेमवर्क, आप कहते हैं कि बस मैंने सिर्फ टाइटल, ऑथर और ये चंद इन्फॉर्मेशन देने हैं, बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क इसलिए सीख लें क्योंकि अगर आपकी कहीं कुछ लोग ऐसे भी आप में से जिनकी जॉब्स नहीं है, तो कल को उनकी अपॉइंटमेंट कहीं पे होती है और उधर ऑलरेडी कोहा इंस्टॉल्ड है, तो एटलीस्ट आप लोग इतना आना चाहिए कि आपको हम एंट्री कैसे करेंगे। डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क जो है वो हर एक कोहा में अवेलेबल होता है। तो इधर आप देख लें, फॉर एग्जांपल हम फर्जी एक किताब की एंट्री कर रहे हैं, तो जहाँ पे ये स्टार का सिंबल आप लोग को नज़र आ रहा है, तो ये स्टार का मतलब ये कंपल्सरी है। इधर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा लीडर पे देख लें इसने एंट्री कर ली है। इसके साथ जो साइड पे आप देख लें कि 000 या 001 003, अब ये क्या चीज़ है।
اس کو بھی آپ لوگ جان لیں کہ یہ مارک وہ ہے، مارک کے ہمارے پاس نمبرز ہیں، مارک ٹیگز اس کو کہتے ہیں۔ اب مارک کا تصور کیوں آیا ہے، ہم لوگ اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا جان لیں۔ پہلے اگر آپ لوگوں نے لیمس پہ کام کیا ہو جو سمپل اسٹینڈ الون سافٹ ویئر تھا، ٹھیک ہے، تو لیمس میں ہمارے پاس یا جو اور جتنے بھی سافٹ ویئر تھے وہ مارک بیسڈ نہیں تھے پہلے کے سافٹ ویئر۔ اس میں ٹائٹل لکھا ہوتا تھا آتھر، اور ٹائٹل کے سامنے ہم نے انٹری کرنی ہے، آتھر کے سامنے انٹری کرنی ہے، جو ہمارے ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتے تھے بیبلیوگرافک اس کو ہم فل کرتے تھے۔ اب مارک کیوں ضروری ہے، مارک اس کو ہمیں کیوں اویلیبل ہے، مارک کے ٹیگز اتنے زیادہ کیوں اس میں شو ہو رہے ہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ پوری دنیا میں ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا سافٹ ویئر مارک بیسڈ ہے، مارک کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک اچھا سافٹ ویئر ہے۔ تو کوہا بھی مارک بیسڈ ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے مارک میں، اس میں جو نمبرز ہیں وہ ہر ایک بیبلیوگرافک ڈسکرپشن کے لیے اسائن ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹائٹل ہے، تو تھرو آؤٹ دی ورلڈ اگر کوئی سافٹ ویئر مارک بیسڈ ہے تو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ 245 کے ٹیگ میں ہوگا، 245 اے میں۔ آتھر ہے تو 100 اے میں اس کی انٹری ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم وہ کیا ہے تاکہ اگر کل کو ہم یونین کیٹلاگ بنا سکیں، جس طرح اگر ہم دیکھ لیں لائبریری آف کانگریس والوں نے ایک شیئر کیٹلاگ بنایا ہے، ورلڈ کیٹ والوں نے بنایا ہے، تو یہ کس طرح پاسبل ہوا ہے، یہ اسی لیے پاسبل ہوا ہے کہ ان جن کے کیٹلاگ انہوں نے آن لائن لیے ہیں وہ سارے مارک بیسڈ ہیں۔ اور دوسرا اس میں ایک آسانی یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس میں ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کتاب ہے، اس کی انٹری آلریڈی کسی دوسری لائبریری میں ہو چکی ہے، تو کیوں نہ ہم دوبارہ ٹائپ کرنے کی بجائے وہی انٹری دوبارہ ہم اپنے سسٹم میں لے کے آئیں۔ تو ہم کیسے لے کے آئیں گے، وہ اسی مارک بیسڈ سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہم اس کو لے کے آ سکتے ہیں، Z39.5 پروٹوکول۔ وہ بھی پھر میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ ہم آٹومیٹک کیسے وہ کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے میں نے لکھا ہے، مطلب ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈر لکھا ہوا ہے، لیڈر پہ میں نے کلک کیا، پھر کنٹرول نمبر ہے، پھر اس کے بعد کنٹرول نمبر آئیڈینٹیفائر۔ جو امپورٹنٹ فیلڈ ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، 000، جہاں پہ آپ جسٹ کلک کریں گے، پھر 003، 00 ہے جہاں پہ جسٹ ہم کلک کریں گے، پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں ڈیٹ اینڈ ٹائم آف لیٹسٹ ٹرانزیکشن کنٹرول، اس پہ جو ہم کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی فل ہو گیا ہے۔ جو کمپلسری ہے ادھر سٹار کا وہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹار، جہاں پہ سٹار کا اسٹیرک کا سائن ہوگا اٹ مینس کہ یہ کمپلسری فیلڈ ہے، اس کو ہم نے لازمی فل کرنی ہوگی۔ پھر تھوڑا سا نیچے آ جائیں، جو ہمارے اپنے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں 8 ایریاز آف ڈسکرپشن، اس میں جو انفارمیشن ہم نے لینے، فار ایگزامپل ایک کتاب کا آئیس بی این ہم ادھر لکھتے ہیں، تو آئیس بی این کے لیے کون سا فیلڈ ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کر لیں تاکہ کل کو کسی اور جگہ پہ آپ لوگ انٹری کر رہے ہوں ڈیفالٹ فریم ورک کو، تو یہ ٹیگز اگر آپ لوگوں نے لکھے ہیں، یہ فیلڈز جس میں آپ لوگوں نے انٹری کرنی ہے، تو پھر آپ آسانی سے اس میں انٹری کر سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگوں کو پھر ایشو ہوگا۔ اب ادھر دیکھ لیں 020 اے لکھا ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر۔ اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر آج کل ہمارے پاس 13 ڈیجٹس کا آ رہا ہے، پہلے 10 ڈیجٹس کا ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل یہ میں نے لکھ لیا ہے آئیس بی این نمبر، تو آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ 020 اے فیلڈ میں ہم نے آئیس بی این نمبر لکھنا ہے۔ پھر تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اس میں ہے ٹرانسکرائبنگ ایجنسی، آپ دیکھ لیں 040 سی، یہ بھی کمپلسری فیلڈ ہے کیونکہ اس کے ساتھ اسٹیرک لگا ہوا ہے۔ اب ٹرانسکرائبنگ ایجنسی، فار ایگزامپل میں اسلامیہ کالج پشاور میں کام کر رہا ہوں، تو میں نے اس کو اپنا کوڈ دیا ہوا ہے ICP، آپ جو بھی آپ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی ایبریویشن آپ لوگ ادھر لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اس میں ہے 082 اے اور بی، 082 اے اور بی۔
اب A2 میں ہم نے کیا لکھنا ہے، اے میں کلاسیفیکیشن نمبر. فار ایگزامپل آپ لوگ کے پاس ڈی وی ڈی سی میں کلاسیفیکیشن اسکیم ہے تو اس کا نمبر آپ لوگ ادھر لکھ لیں. جس کتاب کی میں انٹری کرنے جا رہا ہوں فار ایگزامپل اس کا نمبر ہے 004 کلاسیفیکیشن نمبر. اور آئٹم نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ آئٹم نمبر کس چیز کو کہتے ہیں، کوہا آتر مارک کو آئٹم نمبر کہتا ہے. یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں. ہم ایون یہ بھی چینج کر سکتے ہیں کہ آئٹم نمبر کی جگہ ہم آتر مارک لکھیں، لیکن وہ پھر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. 082 اے میں نے کلاسیفیکیشن نمبر لکھا ہے اور 082 بی میں نے آئٹم نمبر. فار ایگزامپل یہ کتاب جو ہے عابد عثمان نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یو ایس ایم جو ہے اس کا آتر مارک ہوگا، کیونکہ آتر مارک فرسٹ 3 الفابیٹس آف آترز انورٹڈ نیم کو کہتے ہیں. تو یہ میں نے لکھ لیا ہے. تو 0 میں جتنی بھی ضروری انفارمیشن تھی وہ ہم نے لکھ لی. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے 1 پیج میں. تو 1 پیج میں جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ ہے 100A. 100A میں پرسنل نیم ہے. پرسنل نیم کس کو کہتے ہیں؟ پرسنل نیم آتر کو کہتے ہیں. جو اس کا آتر ہے اس کتاب کا، اس کا کیا نام ہے؟ تو میں نے لکھا ہے آلریڈی عثمان کاما اسپیس عابد. تو یہاں پہ ہم آتر کو انورٹ کر کے لکھیں گے. پھر 100A میں جو انفارمیشن ہم نے لکھنی تھی جو ضروری وہ آتر کی تھی. پھر ہم آتے ہیں اس 3rd پیج میں جو 2 جہاں پہ 2 لکھا ہے. اس میں 245A. اب 245A کیا ہے؟ یہ 245A مارک ٹیگ ہے کس چیز کا؟ ٹائٹل کا. ٹائٹل اس کتاب کا کیا ہے؟ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر. انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر. پھر 245 میں آپ بی ٹیگ دیکھ لیں. تو بی ہمارے پاس کیا ہے؟ بی ہمارے پاس ریمائنڈر آف ٹائٹل. اب ریمائنڈر آف ٹائٹل کو ہم کہتے ہیں سب ٹائٹل کو، اس کو ریمائنڈر آف ٹائٹل. فار ایگزامپل اس کا وہ ہے نام ہے سب ٹائٹل. تو سب ٹائٹل میں ادھر میں لکھتا ہوں فار انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس. یہ فار ایگزامپل اس کا سب ٹائٹل ہے، وہ بھی میں نے ادھر لکھ لیا. پھر سی میں آپ دیکھ لیں اسٹیٹمنٹ آف رسپانسبلٹی. اب اسٹیٹمنٹ آف رسپانسبلٹی میں آپ آدر کو ایز اٹ از لکھ لیں، عابد عثمان کو یہاں پہ انورٹ کر کے نہ لکھیں. پھر تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اس میں ہے 250A اور بی. فار ایگزامپل 250A یہ ہے 5th ایڈیشن. فار ایگزامپل یہ کتاب ہے 5th ایڈیشن. تو میں 250A جہاں پہ ایڈیشن اسٹیٹمنٹ لکھا ہے 250A میں 250A میں ایڈیشن 5th ہے تو میں نے 5th لکھ لیا. پھر تھوڑا سا نیچے آ جائے 260A بی اور سی. اب 260A میں پلیس آف پبلیکیشن ڈسٹریبیوشن ہم نے لکھنا ہے. تو پلیس فار ایگزامپل یہ کتاب چھپی ہے اسلام آباد میں. اور پھر نیم آف پبلشر اس کا کیا ہے؟ فار ایگزامپل سنگ میل پبلیکیشنز. تو بی میں ہم نیم آف پبلشر لکھیں گے اور سی میں ہم ڈیٹ آف پبلیکیشن. فار ایگزامپل یہ کتاب چھپی ہے 2018 میں. یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ 260C میں ہم نے 2018 لکھ لیا ہے. اب ہم آتے ہیں 3rd پیج میں. 3rd پیج میں جو ضروری انفارمیشن ہے وہ ہے 300A. 300A میں لکھا ہے ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ میں ہمارے پاس فار ایگزامپل اس کے رومن پیجنیشنز اتنے ہیں. پھر کاما ایکسٹینٹ میں ہم پیجنیشن لکھیں گے، پیجز لکھیں گے کہ اس میں کتنے ہیں. اور اس میں 560 پیجز یہ میں نے ادھر لکھ لیے. میں صرف پی بھی لکھ سکتا ہوں یا پیجز بھی. یہ آپ جس لائبریری میں آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ایک کے ساتھ پیجز لکھا ہے تو ساروں کے ساتھ پیجز لکھیں. اگر آپ صرف پی لکھتے ہیں ڈاٹ تو پی ڈاٹ ساروں کے ساتھ لکھیں تاکہ ایک اسٹینڈرڈ رہے آپ کی لائبریری کا. تو 300 میں بھی ایک ہی انٹری تھی. پھر 400 میں آتے ہیں. اگر کوئی سیریز اسٹیٹمنٹ ہو تو آپ 450A میں سیریز لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل شام آؤٹ لائن ہے، عمران سیریز ہے، یا جو بھی سیریز ہو تو سیریز ٹائٹل ہم 440A میں لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر 500 میں آ جائیں تو 500A میں ہمارے پاس کیا ہے؟ جنرل نوٹ.
500 A में हमारे पास है जनरल नोट। तो नोट क्या है? जिस तरह हम 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन में कहते हैं कि नोट एरिया, तो नोट एरिया में हम वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन अदर बिब्लियोग्राफिकल एरियाज, देन वी पुट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन इन नोट एरिया। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं इसकी कंटेंट्स इसमें पेस्ट करूं, या इसकी कोई समरी है वो इसमें लिखूं, या इसमें ये लिखूं कि ये किताब किसके लिए मुफीद है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप 6 पेज में आ जाएं तो 6 में आप देख लें कि 600 में हमारे पास जो जहाँ पे हम सब्जेक्ट हेडिंग्स लिखते हैं वो हमारे पास है 650A। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप देख लें 650A, जहाँ पे लिखा है टॉपिकल टर्म्स और ज्योग्राफिक नेम एज एंट्री एलिमेंट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट हेडिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट हेडिंग, कंप्यूटर तो ऑलरेडी है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका सब्जेक्ट है। तो जो भी इसका सब्जेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे आप देख लें कि जहाँ पे ये क्लोन दिस सब फील्ड लिखा हुआ है, आप जैसे ही क्लोन दिस सब फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, दूसरा टैग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जांपल ICT, तो इस तरह जितना आप इस पर क्लिक करेंगे तो उतने ज़्यादा आप लोग के सामने फील्ड ओपन होंगे, और जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं वो आप इधर लिख सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हेडिंग आप देख रहे हैं दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, मतलब इस क्लोन की वजह से। अच्छा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं 7 पेज पे। अब 7 पेज पे आप देख लें कि इधर लिखा है कि एडिट एंट्री पर्सनल नेम, ठीक है, एडिट एंट्री पर्सनल नेम। अब अगर एक किताब के आपके पास मोर देन 1 ऑथर्स है तो आप क्या करें, जो अदर एंट्रीज है एडिट एंट्री पर्सनल नेम वो यहाँ पे 700A में आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इस किताब का सेकंड और थर्ड ऑथर नहीं है, अगर होते तो हम उसको इधर लिख सकते हैं। जिस तरह कैटलॉग कार्ड में हम कहते थे कि हमारे पास एडिट एंट्रीज है, इस तरह इसमें भी हम एडिट एंट्रीज में आके 700 के सब फील्ड्स में इसको लिख सकते हैं। फिर आते हैं 800 में। अब 800 में आजकल इस तरह भी है ना कि अक्सर किताबें ऑनलाइन भी पढ़ी होती है, तो अगर जिस किताब की आप एंट्री कर रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ी हो तो आप उसका लिंक इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एक्सेस 856U में आप उसका URL पेस्ट कर लें, तो मतलब आपके कैटलॉग से ही लोग उस ऑनलाइन जो बुक पढ़ी है वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 9 पेज पे। तो 9 पे जो ज़रूरी है वो है कोहा आइटम टाइप। अब आइटम टाइप में आप देख लें जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं वो बुक है हमारे पास, तो हम आइटम टाइप कौन सा है, बुक को सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, ये भी आप नोट कर लें कि यहाँ तक जो भी हमने बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन दिए हैं, टाइटल, ऑथर और जितनी भी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन थी, तो इसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, और कोहा इसको कहता है रिकॉर्ड। फिर उसके बाद जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो जो दूसरा पेज हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे होल्डिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो फील्ड आपसे रह गया हो और वो कंपल्सरी हो तो आपको कहेगा कि ये फील्ड आपने फिल नहीं किया, इसलिए हम इसको सेव नहीं कर सकते। तो आप आ जाए 0 पेज पे, मुझे बता रहा था 0 पेज पे ये एक है फिक्स लिंक कंट्रोल फील्ड जो हमसे रह गया था, जस्ट इस पर आप क्लिक कर लें। 008 में 00 का जो फील्ड है ये भी इम्पोर्टेंट था जिस पे हमने क्लिक नहीं किया था। तो चलो ये भी अच्छी बात है कि आप लोग को ये भी पता चल गया, अगर कोई फील्ड आपसे रह जाए तो वो हमें शो करता है कि ये फील्ड रह गई, उसको हम फिर फिल कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को मतलब बता रहा था कि इस तरह करना है, तो ये कहता है कि सेशन जो है आपका टाइम आउट हो गया है, तो मैं दोबारा लॉगिन होता हूँ।
اچھا، جیسے ہی سیو بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ دوسرا اسکرین آپ لوگ کے پاس اوپن ہو جائے گا. اس کو کوہا کہتا ہے آئٹم، اور ہم اور اس کو ہولڈنگ انفارمیشن بھی کہتے ہیں، کہ مطلب آپ نے یہ انفارمیشن آپ کہاں پہ رکھنی ہے. اب تھوڑا سا نیچے آئیں، مٹیریل اسپیسیفک باؤنڈ والیومز اور ادر پارٹ. ادھر اگر کتاب کے والیوم فار ایگزامپل یہ والیوم 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، تو آپ اس کو والیوم ادھر لکھ سکتے ہیں کہ والیوم 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے. پھر تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اس میں فار ایگزامپل آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ نٹ فار لون. تو نٹ فار لون اگر ہو تو یہ ہم کس چیز کے لیے لکھتے ہیں؟ ہم یہ ریفرنس بکس کے لیے لکھتے ہیں. نٹ فار لون پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ایشو نہیں ہوگا. کلیکشن کوڈ کیسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم نے بہت سے کلیکشن کو کوڈ دیا ہوا ہے، تو وہ بھی ہم ادھر سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ پھر تھوڑا سا ایڈوانس باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم اس کو پڑھیں گے. اب پرماننٹ لوکیشن اور کرنٹ لوکیشن. تو چونکہ میں تو ایک ہی لائبریری ہے میری، مطلب سینٹرل لائبریری، اس میں تو اسلامیہ کالج پشاور ہی آ رہا ہے. اگر آپ کے پاس مور دین ون لائبریریز ہو تو آپ وہ مختلف لائبریریز کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر جس لائبریری میں آپ اس کو کام کر رہے ہیں یا جو بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اس لائبریری کو سلیکٹ کرے گا. یہ بھی فردر انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا. پھر ہے شیلونگ لوکیشن. اگر آپ لوگوں نے اپنی لائبریری میں شیلفز کو نام دیے ہوئے ہیں یا سیکشنز بنائے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے بناتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا. ڈیٹ ایکوائرڈ، جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آج کی ڈیٹ جو ہے وہ آ جائے گی. سورس آف ایکوزیشن، آپ لوگوں نے یہ کس سے پرچیز کیا ہے، وہ وینڈر کا نام بھی آپ لوگ ادھر ڈال سکتے ہیں. تھوڑا سا نیچے میں آتا ہوں، ادھر دیکھ لیں فل کال نمبر جو ادھر ہم نے دیا تھا 004 USM، وہ کمپلیٹ کال نمبر ہمیں ادھر شو ہو رہا ہے. اب بارکوڈ کیسے کہتے ہیں؟ بارکوڈ کوہا جو ہے وہ ایکسیشن نمبر کو کہتا ہے. فار ایگزامپل اس کا ایکسیشن نمبر ہے میرے پاس 00012، 00012 اس کا ایکسیشن نمبر ہے اس کتاب کا. اور تھوڑا سا نیچے آ کے اگر آپ کاسٹ کے انفارمیشن دینا چاہیں کہ یہ کتاب کتنی مطلب اس کی پرائس ہے تو وہ ڈبلیو میں آپ دے سکتے ہیں پرائس. اور کوہا آئٹم ٹائپ آلریڈی سلیکٹڈ ہے، تو اس میں ایڈ آئٹم، یہ فی الحال میں آپ کو ایک کتاب کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایک کتاب کیسے ایڈ کریں گے. پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ، مطلب ایک کتاب کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو دوسرا اگر کوئی دوسرا ایکسیشن نمبر بھی اس کا ہے تو وہ بھی آپ ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ میں وہ کر سکتے ہیں. اور ایڈ ملٹیپل کاپیز میں ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ کے پاس ایک ہی ٹائٹل کے کنزیکیٹیو نمبر ہے اس کے 10-15 کتابیں تو وہ آپ ایڈ ملٹیپل کاپیز پہ کریں گے. لیکن فی الحال میں ایڈ آئٹم پہ اس لیے کلک کر رہا ہوں تاکہ ایک کتاب کی انٹری کو جو ہے اس کو ہم جان سکیں. اب یہ دیکھ لیں یہ کتاب ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے. تو یہ تھا طریقہ کہ ایک کتاب کو ہم کیسے انٹر کریں گے. پھر اس کے بعد پھر میں ملٹیپل کاپیز کیسے ایڈ کریں گے، ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ کیسے ایڈ کریں گے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا انشاءاللہ.